السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نومی فار یو اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان شاہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکش ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل کون ہے اور اس کی مکمل تاریخ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پی ٹی وی پہ بھی اردو ڈبنگ میں یہ ڈرامہ شروع کیا گیا ہے جو پاکستان میں بے حد مشہور ہوا ہے۔ ناظرین، تو آئیے بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں اور اس مکمل تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والے ایک خون خوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف سے مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک جا پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، بر صغیر، چین اور خطۂ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام سلطنت دم توڑ رہی تھیں تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں اہل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے محفوظ جگہوں کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چروائے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف جگہوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ ڈوب کر انتقال کر گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جس میں سنگر تاکین، گندو گدو، ارطغرل اور دوندار تھے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تاکین اور گندو گدو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایلت آج کے ترکی چلے گئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، جنگجو اور دلیر انسان تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دوندار اور تقریباً 420 گھرانوں کے ہمراہ ایشیائے کوچک موجودہ ترکی کی طرف روانہ ہو گئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت رہنما سلطان علاء الدین کوکاباد تھے جو اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ساتھ کونیا سلطان علاء الدین کی طرف پناہ لینے جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں لڑتی نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر ان میں سے ایک زیادہ طاقتور ہے اور دوسرا کمزور ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور بہت تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج گھبرا گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے خفیہ مدد مل رہی ہے۔ یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بنزنطائن عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ تاہم سلطان علاء الدین ارطغرل کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب ایک بڑا حصہ ارطغرل غازی کو دے دیا، جو پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔
کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا کہ بازنطائن کے عیسائیوں سے کسی بھی قسم کے حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت اس طرح سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کر لیں اور ان کو سلطنت میں شامل کر لیں۔ یہ علاقے بازنطائن عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ بعد اپنی شجاعت اور بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سعود شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور ان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی روز بروز اتنے طاقتور ہوئے اور ان کا اقتدار پھیلنے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث بنتا، لیکن سلجوقی سلطنت اپنے اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کی وجہ سے اپنی زوال کی آخری منزلوں پر تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلطنت کی شان و شوکت ابھی بھی نمایاں تھی، تاہم سلطنت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف بازنطائن کے عیسائیوں نے بھی اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کچھ دور نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان علاؤ الدین کو ارطغرل غازی سے بجائے تشویش کے اطمینان نصیب ہوا اور اس کو مزید انعامات سے نوازا۔ جب ینی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطائن کے عیسائیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے خوشی میں اپنا شہر بھی ارطغرل غازی کو دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا اور اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی شامل تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود اکثر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کو لمبی جنگ کرنا پڑی۔ 1281 عیسوی میں اور بعض کے نزدیک 1288 میں 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی انتقال کر گئے۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جس میں سب سے بڑا قندوز، ساوجے اور سب سے چھوٹا عثمان تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے اپنے والد کی جانشینی کو سنبھالا۔ انہوں نے بھی اپنے بہادر باپ کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں ایک نئی سلطنت کا قیام عمل میں لایا اور یوں سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی اور دنیا کے نقشے پہ عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 600 سال تک قائم رہا۔ اس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی کو سعود شہر میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پہ آپ کی یاد میں ایک عظیم و شان مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ناظرین، یہ تھی ارطغرل غازی کی تاریخ۔ سامعین، ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی کہ اسلام کے اس عظیم ہیرو کی مکمل داستان آپ کو سنائی جائے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ اپنے قیمتی کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ناظرین، چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اس طرح اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کی داستانیں آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں۔ اگر آپ کسی اور عظیم مجاہد کی داستان جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔